اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی ابی القاسم محمد، الصلاة والسلام علی البیت الطاہرین المعصومین المظلومین۔ روحانی مسائل کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ تمام ناظرین ہدایت کو میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ گزارش احوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کہ تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لیے ایک امتحان بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے۔ اس امتحان اور آزمائش کو ہم نے کیوں کر فیس کرنا ہے؟ اس کے لیے مالک الملک اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کے لیے اس کائنات پر بھیجے، جس کے پہلے جناب آدم علیہ السلام ہیں اور جس کے آخری حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم نے جس نبی مرسلین کو مانا ہے، ہم نے جس نبی مرسلین کو مانا ہے وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کا وجود برحق پوری انسانیت کے لیے، تمام تر انسانیت کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت آپ پوری کائنات کے لیے نبی رحمت ہیں۔ آپ کے نبی رحمت کے وجود سے ہم انسانوں نے، ہم مسلمانوں نے کیا کیا روحانی فیوز و برکات حاصل کیے، جس کی مثال پورے عالم ادیان میں نہیں ملتی کہ آپ کے ہاں اتنی بڑی تعلیم و تربیت ہے کہ وہاں پر آقا کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں، کنیز کو یا مالک کو کنیز پر کوئی فضیلت نہیں، یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے، اور تقویٰ انسانی زندگیوں میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کو ویسے ہی پاکیزہ و معطر کر لے جیسے کہ خالق عالم نے ہمارے جسموں میں اس روح کو داخل کیا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ روح جس کو پاک و پاکیزہ کر کے ہمارے جسم میں داخل کیا گیا، اور قرآن نے اور یہ الفاظ کہے کہ الروح من امر ربی، یعنی ہمارے اس جسم میں جو مین چیز ہے وہ ہماری روح ہے۔ روح کا ہونا زندگی کی علامت اور روح کا نہ ہونا موت کی علامت۔ اب ہمارے اس جسم خاکی میں اللہ کا حکم تو موجود ہے جس کو روح کہا گیا ہے۔ اس روح کی پاکیزگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، جس کی ایک حالیہ مثال گو، یہ میرے اس موضوع سے اس کا تعلق تو نہیں ہے، لیکن روحانی حوالے سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے کہ ملک پاکستان جس کی بنیاد رکھی گئی قولوا لا الہ الا اللہ پر، یا اسلام پر، یا ایک ملت اسلامیہ کے لیے ایک علیحدہ ملک کی تشکیل دی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اپنی پوری کاوشیں اور دیگر مسلمانوں نے
تمام تر مسلمانوں میں، جس میں راجہ صاحب محمود آباد کا تمام تر جو خرچ ہوا ہے مسلم لیگ پر، وہ تمام کا تمام خرچ و اخراجات راجہ صاحب محمود آباد، اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیات میں اضافہ کرے، اس قوم کو بنانے میں، اس ملک کو بنانے میں انہوں نے اس پہ صرف کیا۔ پاکستان بن گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ پاکستان بنا، مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت ملی، لیکن اس آزاد مملکت میں مکتب تشیع نے، جن کا بہت بڑا اہم حصہ راجہ صاحب محمود آباد کے حوالے سے یا دیگر عمائدین اہل تشیع کے حوالے سے اس ملک کے لیے خرچ و اخراجات میں صرف ہوا، آج اس پاکستان میں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے ہزاروں شیعوں کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ کیا ان اہل تشیع کو شہید کرنے والے نعوذ باللہ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ اگر ہم اسلامی کے حوالے سے بات کریں گے تو مسلمان کا بھائی ہے، فرقوں سے اسلام کا تعلق نہیں۔ اب ہم فرقوں نے اپنا تعلق اسلام سے تو ضرور بنایا ہے، لیکن اسلام کے حوالے سے اب ہم کم بات کرتے ہیں اور فرقوں کے حوالے سے ہم زیادہ بات کرتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آپ تشریف لائے اور حق و باطل یعنی اللہ کی نمائندگی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کی، اور ابلیس کی رہنمائی جن لوگوں نے کی اس سے آپ کما حقہ واقف ہیں۔ کربلا سے لے کر آج تک اور آج سے پتہ نہیں کب تک ہم مکتب تشیع کے لوگ ان قربانیوں کو دینا اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ ہمیں کبھی بھی اہل تشیع نے کبھی بھی فرقہ واریت کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم جب بھی اس میدان عمل میں نکلے، ہم نے ہمیشہ اسلام اور لا الہ الا اللہ کا ساتھ دیا، اور محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور علی ولی اللہ کا ساتھ دیا۔ اگر یہ کوئی جرم ہے تو یہ جرم تو پھر ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے تمام جتنے بھی ہمارے بے گناہ اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ کے راستے پر اور شہیدان کربلا کے راستے پر جتنے بھی ہمارے شیعہ اس ملک میں شہید ہوئے، ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، ان کے وارثان بازگشت کو صبر جمیل عطا کرے، اور خدا پاکستان پر اپنا رحم فرماتے ہوئے اس ملک کو اس فرقہ واریت کی لعنت سے پاک کرے۔ تو ایک پیغام دینا تھا یہ بالخصوص اپنے ہی تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں، نبی رحمت کی امت ہیں، اللہ کے پاکیزہ ترین دین پر آپ عمل کرتے ہیں۔ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، ہر مسلمان حج کرتا ہے، ہر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو مارتے ہو؟ اس سے یا تو کوئی فائدہ ہو، اس سے کسی کے دین میں اضافہ ہو یا کسی کے دین میں ترقی ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب ایک نامناسب سی حرکات ہیں۔ ہم ایک اپیل کرتے ہیں ہدایت ٹی وی کی طرف سے کہ جو اسلام سرکار دو عالم اس دنیا میں چھوڑ گئے تھے، ہم تمام مسلمان فرقے مل کے اسی پرچم کو دوبارہ سے تھام لیں اور قولوا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پوری دنیا پہ اسلام کی عظمتوں کو اجاگر کریں، کیونکہ یہ ہمارا طرز عمل کہیں ہمیں دہشت گرد کہلوا دیتا ہے، کہیں ہمیں بہت سارے ایسے نام جو میں اس ٹی وی پر نہیں لینا چاہتا، وہ بالخصوص میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہم ایسے برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دوسری گزارش میں یہ کروں گا ایک تمام مسلمانوں سے کہ وہ شہداء جو اپنے پیچھے اپنے وارثان بازگشت کو چھوڑ گئے ہیں، ان کے لیے جب تک
ہم لوگوں کے دم میں دم ہے، ان کو دامے در میں سخنے قد میں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور وہ مدد ایسی نہ ہو کہ جس سے نعوذ باللہ وہ لوگ بھکاری بن جائیں، بلکہ وہ معاشرے کے اچھے افراد بن جائیں۔ اس معاشرے کے اچھے افراد بننے کے لیے جتنی بھی ہم فنڈز دیتے ہیں، ایک گزارش ہے، ایک لمحہ فکری ہے کہ اگر وہی پیسے ہم وہاں پر کوئی ایسی انڈسٹری لگا دیں ان پیسوں سے جس سے ہمیشہ کے لیے ان کے رزق و روزگار کا حصول چلتا رہے۔ یہ جو ہم پیسے بھیج دیتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، اس سے کچھ دن ان کے گھر کے اخراجات چلتے ہیں، اور پھر وہ بے یار و مددگار اپنے گھروں میں یا کہیں مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک گزارش ہے تمام ملت جعفریہ سے کہ اگر ہم یہ فنڈ جنریٹ کریں، اور فنڈ جنریٹ کر کے جو ہمارے وہاں پر انڈسٹریز ہیں ان کو ہم ایک یہ دیں کہ یہ صاحب پیسے جو ہیں یہ ایسے آپ کی انڈسٹری لگا لیجئے گا، کوئی اچھا سا بزنس اسٹیبل کر لیں، اور وہاں پہ ان شہداء کے بچوں کو روزگار میسر آ جائے تو وہ ان کی مستقل روزی روٹی چلتی رہے گی۔ ایک تجویز ہے، ایک مخلصانہ سی کوشش ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ خاندان اس مدد کے ہمیشہ منتظر رہیں، کیونکہ اسلام بھکاری نہیں بناتا، اسلام رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ تو میں اپنے تمام اہل مخیر حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ اس ملک میں کوئی ایسی انڈسٹری لگا دیں جس کے ذریعے سے تمام تر شہداء کے جو وارثان ہیں ان کے رزق و روزگار میں آسانیاں پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے اور ان کو بہت ساری نعمتوں اور راحتوں سے سرفراز کرے، کیونکہ ان کے جو شہداء اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ رائے حق کے مسافر تھے، جب تک زندہ رہے اس وقت تک بھی حق پہ رہے، اور اب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات عالیات میں اضافہ کرے۔ اب ہم اپنے روحانی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ بھی روحانی مسائل ہی کا ایک حصہ ہے کہ اسلام ہمیشہ مدد کرتا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں اگر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت نہ ہوتی تو شاید آج اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنا تمام تر مال اسلام پر صرف کیا، اور انہی کی وجہ سے اسلام میں اتنی قوت آئی کہ تمام تر حالات جو بھی رہے اس بی بی نے اپنی ساری دولت خرچ کر کے یہ بتا دیا کہ مومن اور مسلمان وہی ہے جو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے کام آئے۔ یہ ایک اپیل ہے، اگر ہم اس پہ عمل درآمد کر لیں تو ہمارے درس چلیں گے، ہمارے قوم کے علماء معاشرے کا اچھا کردار بن کے سامنے آئیں گے، ہماری عوام ایک اچھا کردار پیش کرے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزوں کے علاوہ پیسہ بھی کسی قوم کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں تمام جتنے بھی مومنین و مومنات جہاں پر بھی موجود ہیں، اور ہم پوری دنیا میں موجود ہیں، اور ہم ایسا ایک فنڈ جنریٹ کر دیں اگر پاکستان کے لیے، تو مجھے یقین کامل ہے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ اتنی بے دردی سے پھر دوبارہ شہید نہیں کیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زندگی کی آخری سانس بھی ہماری ایمان کے ذریعے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے تن پاک اور 12 امام اور 14 معصومین ہماری مدد کریں۔ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہم مسلمان رہیں گے۔ ہم ہمیشہ سے مکتب تشیع نے ہمیشہ ہی اسلام کی خدمت کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے، جیسے کہ آپ نے ابھی حالیہ کل دیکھا ہے کہ عشق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے نیچے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے نیچے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہم نے۔ اس طریقے سے ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی بدنامی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی زیادتی ہے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس قسم کے خاکے یا کوئی کتاب لکھے، لیکن جو لکھے گا اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ہمیشہ اس نے ابتر رکھا ہے، اور حضور کے دشمن ہمیشہ ہی ابتر رہیں گے۔ لیکن اسلام جو کہ ایک امن کا پیغام دیتا ہے، ہمیں جلوس نکالنے چاہیے۔ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، یہ ہماری حرمت رسول کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے ایک ایسا پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ایک ایسا احتجاج کرنا چاہیے کہ تم جیسا ہمارے نبی کو ثابت کرنا چاہتے ہو، تمہیں شاید یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، وہ سید الانبیاء بھی ہیں، اور وہ اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ ہم اپنے نبی رحمت کے لیے اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، مگر ہم کسی کی جانیں لے نہیں سکتے۔ مسلمان گردن کٹا سکتا ہے حضور کی حرمت پہ، قربان ہو سکتا ہے حضور کی حرمت پہ۔ عشق رسول میں توڑ پھوڑ نہیں ہے، عشق رسول میں تعمیر ہے۔ ایک واضح اور اچھا پیغام یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، لیکن محبتوں کا ایک پیغام چھوڑ جائیں۔ ہم علی ولی اللہ پڑھیں، محبتوں کا پیغام چھوڑ دیں۔ ہم جو کچھ بھی کریں اس میں عشق رسول بھی ہو، عشق اہل بیت بھی ہو، لیکن یہ نہیں کہ ہم کسی کا گھر جلائیں، ہم کسی کی دکانیں جلائیں، ہم بینک جلائیں، ہم توڑ پھوڑ کریں۔ یہ اسلام کا خاصہ نہیں ہے۔ عشق رسول کا خاصہ یہ ہے کہ اگر حالات دیگر کو ہوں تو سرکار وہاں سے ہجرت تو کر جاتے ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی، وہ حضور کی نعوذ باللہ من ذالک حضور کی طرف سے نہیں ہوئی، آپ سرکار پر وہ جنگیں مسلط کی گئی ہیں، اور اللہ کے پاک نبی نے ان جنگوں میں لوگوں کو معافی دی ہے، لوگوں کو چھوڑا ہے، اور یہ نہیں کیا کہ ان کی پراپرٹیاں جلا دی گئی ہیں۔ بلکہ فتح مکہ کا واقعہ آپ سب مسلمان جانتے ہیں کہ سرکار جب وہاں پر فتح مکہ ہو چکی تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص میرے بلال کے جھنڈے کے نیچے بھی آ جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ یعنی وہ کافر جو ہمیشہ سے آپ کے درپے رہے، آپ کو اذیتیں پہنچاتے رہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے، اس دن بھی ان کفار مکہ کو رسول اللہ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہیں آپ کے ہادی برحق، یہ ہیں آپ کے نبی رحمت۔ تو اپنے کردار سے دنیا کو یہ بتائیں کہ غافلو، اسلام تو پھیلا ہے لطف و پیار سے، ہاں مگر اس کی حفاظت کی گئی تلوار سے۔ ہم نے از خود کبھی تلوار نہیں اٹھائی، مسلمان نے کبھی تلوار کو خود نہیں اٹھایا۔ جب دین اسلام پر ہم نے حکومتوں کے لیے، ہم نے تخت و تاج کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، ہم نے تلوار صرف اور صرف حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کے دین کو بچانے کے لیے اٹھائی ہے۔ ہمارا مقصد کبھی مسلمانوں کا یہ نہیں تھا، میں اوائل اسلام کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں کوئی سلطنت بنانی ہے یا ہم نے کہیں کسی ملک کو فتح کرنا ہے، نہیں۔ یہ رسول اللہ سے لے کر کربلا تک کہ سید الشہداء میدان کربلا میں اب یک و تنہا ہیں 71 اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے، بیٹے شہید ہو چکے، بھائی شہید ہو چکا، غلام شہید ہو چکے، اور اب میدان کربلا میں سیدہ کا لال تنہا ہیں۔ اور اس موقع پر بھی آپ نے جو صدائے استغاثہ بلند کیا تھا وہ یہی تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ اور وہ استغاثہ 10 محرم 61 ہجری سے لے کر
آج کی تاریخ تک پوری کائنات کے سامنے ہے کہ آج بھی حسین ابن علی آپ سے اگر مدد کا کہہ رہے ہیں تو وہ اسلام کے دین کے لیے کہہ رہے ہیں، دین اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں، جس پر ان کے نانا نے، ان کے بابا نے، ان کے بھائی نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام لالچ کا مذہب نہیں، اسلام خیر کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے۔ ہم امان دینا جانتے ہیں، ہم لڑنا نہیں جانتے۔ ہم پہ جنگ مسلط کرو گے تو ہم تمہارے اس کا دفاع کریں گے، لڑیں گے نہیں۔ تو برائے مہربانی ہم سب مسلمانوں کو، اب ہمارے تمام حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے سامنے ہیں، میں تمام امت مسلمہ سے دست بستہ عرض کروں گا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم فرقہ واریت کی جنگ لڑیں۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پوری کائنات کو پہنچائیں کہ ہم جھگڑالو قوم نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ تو یہ میری ایک گزارش ہے کہ ان شہداء کے لیے کہ یہ اپیل ہے، اس معاملے میں اپنی رائے تو نہیں دے سکتا، ایک درخواست پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس جو نیا مہینہ چڑھنا ہے وہ بقرعید کا ہے، اور اگر ہم یہ تہوار، یہ اسلامی تہوار، جو صاحبان حج پہ جا رہے ہیں وہ تو نہیں، لیکن جو صاحبان جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں، وہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ تہوار جو ہے، پاکستان کے وہ مسلمان جو شہید ہو چکے ہیں اس فرقہ واریت کی وجہ سے، ان کے گھروں کے لیے وہ فنڈ جنریٹ اگر کر دیے جائیں اور کوئی ہمارا اچھا مسلمان پاکستانی اس فنڈز کو قبول کر لے اور اس سے ایک وہاں پر ایک کوئی اچھی انڈسٹری لگا دے، کوئی اچھا کاروبار ہو جائے، تاکہ وہ شہداء کے بچے اس ادارے میں کام کر کے اپنا رزق حلال کما سکیں۔ تو یہ تو میرا ایک تھا آپ لوگوں کو ایک پیغام، اگرچہ یہ میرا فرض تو ہے اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہدایت کی بات ہدایت ٹی وی سے ایک دوسرے کو ہم دیتے رہیں کہ دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اور وہ قومیں جو کہ معاشی طور پہ، جو معاشرہ معاشی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ قومیں اور وہ معاشرہ پھر دوبارہ عزت کی روٹی نہیں کما سکتا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے یا کسی کے بھی جو شہداء ہیں وہ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کا نام لے کے اٹھ کھڑے ہوئیے گا اور اپنے ملک پاکستان کی بقا کے لیے کام کیجیے گا۔ اس سے ہمیں غرض نہیں ہوتی کہ کون کیا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کتنے عظیم لوگ ہیں، آپ کتنی عظیم ہستیوں کے ماننے والے ہیں۔ اپنے فرض کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور اس سعادت میں، اس کار خیر میں حصہ ڈال لیجیے گا۔ تو اب باقی بات کریں گے اب روحانی مسائل پر کہ یہ جو اتنے قتل و غارت، یہ جھگڑے، یہ فضول کے بحثیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے، میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں بلکہ پوری انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس دنیا پہ جو بھی انسان آیا وہ دین اسلام پر ہی آیا ہے۔ یعنی پھر اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اس دنیا پر جو بھی انسان آیا ہے، اللہ نے ہر انسان کو جو اس دنیا پر آیا ہے اس کو مسلمان اور صرف مسلمان بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ اپنے مذہب کے اندر کوئی کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کی پیدائش اسلام پہ ہوئی ہے۔ اگر اس کی پیدائش اسلام پر ہوئی ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، تو اس کا خاتمہ بھی اسلام ہی پر ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے، اس میں نہ کسی کا نقصان کرنا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ اسلام مسلسل قربانیوں کا نام ہے کہ ہم، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے اسلام میں جو ہے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، یعنی حقوق ہی حقوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
ہر مسلمان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان حقوق کی بجاوری ان کو پورا کرے۔ وہ اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے علاقے کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے شہر کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ایک ذمہ داری آ چکی ہے، پیدا ہوتے ہی ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم کروڑا مسلمان ہیں، اپنی اپنی حکومتیں بھی رکھتے ہیں، اپنے اپنے ملک بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں شکست ایک چیز سے ہو رہی ہے کہ ہم پورے عالم اسلام کو قولوا لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے نہیں لا سکے۔ کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ہم مسلمان اسلام کے لیے سوچیں، ہم انسانیت کے لیے سوچیں کہ ہم انسانوں کو کیا دے سکتے ہیں، ہم انسانوں کو کیسا اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی توفیق عطا کرے۔ یہیں سے ہماری روح کی پاکیزگی شروع ہو جاتی ہے کہ جب میں سوچتا ہوں کہ یہ، یا کوئی بھی مسلمان جب یہ سوچتا ہے کہ چلو پڑوس میں جو بھی ہے وہ نہیں ہے مسلمان، چلیے وہ غیر مسلم بھی ہے لیکن اس کے بچے بھوکے ہیں، اور یہ بچے جو بھوکے ہیں اب اس کو کھانا دینا، کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں اور اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بڑے واضح کیے ہیں، تو میں اس کو کھانا بھجواتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کو دوا دلوا دیتا ہوں، اگر اس کے کوئی اور مالی مسائل ہے اس میں جتنی میری اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے میں اس انسان کو اس کی یہ فنڈ جنریٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک نے اس پاک و پاکیزہ روح کو مزید پاک کر دیا ہے کہ اب ہمارا دل مانگنے کو نہیں چاہتا، اب ہمارا دل دینے کو چاہتا ہے۔ یہ جو دینا ہے نا جو دینا ہے، یعنی اس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، بس صرف ایک پڑوسی ہے تو دینا ہے، پھر مسلم بھی نہیں ہے، چلو جو بھی ہے لیکن دینا ہے۔ ایک مسلمان پہ یہ فرض بن گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، وہ اپنے ذوی القربہ کا خیال رکھے، وہ یتامہ کا خیال رکھے، وہ مساکین کا خیال رکھے۔ یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دینا ہی دینا، دینا ہی دینا۔ اب یہ ہمیں دینا پڑے گا جتنا کچھ ہم اپنے ذات کے علاوہ جو چیز، یعنی یہ نہیں کہ ذات پہ اگر کسی نے کچھ خرچ کرنا تھا اور اس سے بھی زیادہ آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اب کچھ مزید لوگوں کو ان کے رزق کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے جو وہ کر رہا ہے، اس کا اجر تو مالک نہیں دینا ہے، اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی انسان کو ہوگی جس نے وہ نیک کام کیے ہیں، اور جن مسلمانوں نے وہ نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیات میں اضافہ کرے، اور جو موجودہ حالات اس مسلمانوں کے ہیں اس میں بھی ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم دامے درمے سخنے قدمے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ بھی روحانی مسائل میں شامل ہے کہ ہم اپنی روح کو اس طریقے سے پاک و صاف کر سکتے ہیں کہ بھئی کمایا ہے آپ نے، پیسہ ہے آپ کا، مالک اس پیسے کے آپ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ جو 10 یتیم بچیاں ہیں، یا 20 یتیم بچیاں ہیں، یا 100 یتیم بچیاں ہیں، ان کا جہیز میں دیتا ہوں، ان کے لیے کوئی اچھے رشتے ڈھونڈ لو، ان کو جہیز بھی دیں گے، ان کی شادیوں پہ جو خرچ اخراجات ہوگا وہ بھی کریں گے۔ یہ ہے آپ کی روح کی پاکیزگی کی علامت۔ اور اگر آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا اور آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ آپ کو اور امیر کرے، خداوند کریم آپ کے رزق و روزگار میں مزید اضافہ کرے، لیکن آپ نے اللہ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی کر دی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ میں تمام مسلم بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یتیم بیوگان کی پرورش جو مسلمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے،
لیکن آپ نے ٹھیک ہے ان کی مدد بھی کی، ان کو رزق و روزگار بھی مہیا کیا، سب کچھ کیا، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی لالچ ہے، کوئی حرص و ہوس ہے، تو پھر دینے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی بے لوث ہو کے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، جی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے پاک رسول کی خوشنودی کے لیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی روح کن طریقوں سے پاک ہوتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی روح پاک ہوتی ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی روح پاک ہوتی ہے. آپ حج ادا فرماتے ہیں، آپ کی روح پاک ہے. آپ زیارات ائمہ طاہرین پر جاتے ہیں، آپ کی روح پاک ہے. آپ نے مزید کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ معصومین کی خوشی کے لیے اور مزید کوئی اقدامات کیے، آپ کی روح، آپ دعا دیں، اپنی روح کے لیے بھی دعا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیا بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی اکبر بات کر رہا ہوں گلگت سے. کہاں سے بھائی؟ علی میں بھی کچھ مشکلات میں گرا ہوا ہوں. گلگت سے بول رہے ہیں؟ جی 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 بھائی حکم. علی اکبر گلگت سے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، یہ اپنے ٹی وی کی آواز ہلکی کر گلگت دیں. سے بات کر رہا ہوں علی اکبر. جی جی میں بھی اپنے ہیلو جی علی اکبر بات کر رہا ہوں گلگت سے. جی بھائی جی فرمائیں. میں نے بھی اپنے بارے میں مطلب وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میری آگے زندگی کے بارے میں. جی ہیلو، ہیلو. ذرا اپنے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیں تو. مشکلات میں وہ تو آپ میرے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کس سلسلے میں بھائی؟ ہلو. جی جی چلیں. علی اکبر صاحب کی بات تو مکمل سمجھ میں نہیں آئی، مگر اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے اور ہدایت ٹی وی کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، ان سے بات تو نہیں ہو سکی، لیکن مالک الملک وہ جس مقصد کے لیے بھی وہ کہنا چاہ رہے تھے اس میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دینا. تو گزارش یہ میں کر رہا تھا کہ روحانی مسائل سے آپ کبھی احساس کرتے ہوں کہ یہ ضروری آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ یار کوئی سائل مثال کے طور پہ آپ کے پاس آ گیا اور اس نے کچھ اپنی کچھ مسائل بیان کیے اور آپ سے کوئی مدد چاہی، تو اس سے شاید آپ کا مزاج برہم تھا یا شاید آپ کسی پریشانی میں تھے، تو اس کو کوئی اچھا اور مثبت جواب نہ دیا بلکہ شاید کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کر لیا، اور وہ بندہ بڑا کچھ روتا ہوا، کچھ مایوس ہو کے وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد جب آپ کی وہ خفگی دور ہوتی ہے یا پریشانی دور ہوتی ہے تو آپ کو ایک بہت زیادہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ چلو یار ایک مسلمان، ایک انسان میرے پاس مدد کے لیے آیا تھا، میں اس کی مدد نہیں کر سکا. اے اللہ اس کو میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون انسان تھا، مجھے اس کا کوئی رہائش کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والا تھا، اور میں اس کی کچھ مدد نہ کر سکا. اب یہ جو خفت اور جو پریشانی آپ پر طاری ہوئی ہے اس انسان کے جانے کے بعد، تو پتہ یہ کیوں ہوئی؟ کہ آپ کی روح آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا نے تجھے اس قابل کیا تھا، تجھے اتنی طاقت عطا کی تھی کہ تو اس کی مدد کر سکتا تھا، لیکن تو اپنی ہی پریشانی میں تھا تو تو نے اس کو بھگا دیا ہے. تو وہ پریشانی. جی السلام علیکم. جناب شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں، آپ بہت عرصے کے بعد ٹی وی پہ دوبارہ نظر آئے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ رزق کے کشائش کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا،
भी कौन सी दुआएं हमें किस टाइम पे पढ़नी चाहिए। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपका साया पंजतन पाक के ज़ेर साया कायम दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। कशाय से रिस्क में सबसे बड़ी चीज़ तो वालिदैन की दुआएं हैं कि जो बच्चे अपने या जो हजरात अपने वालिदैन उनके जिनके वालिदैन हयात हैं, ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि जिनके वालिदैन हयात हैं वो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए कोई अच्छे अच्छे काम करें, कोई किसी गरीब मिस्कीन की मदद करें। और रिज़्क़ में वसअत और इसकी फ़राखी के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, वो ये है कि मैं अपने खालिक पे कितना ईमान रखता हूँ और जितना जितना मुझे अपने अल्लाह पे, उसके पाक रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जितना जितना मेरा यकीन बुलंद होता चला जाएगा, वैसे ही मुझ पर रिज़्क़ के दरवाज़े कुशादा हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप अपने रिज़्क़ के वसअत के लिए ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के मुक़द्दस नामों में से दो नाम या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ को हर नमाज के साथ इसकी एक तस्बीह कर लिया करें, या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ को ये पढ़ लें और हर नमाज के बाद एक तस्बीह कर लें इसकी। अगर वक्त ना हो तो फिर जिस नमाज के साथ चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। हर नमाज के साथ पढ़ेंगे तो आप अल्लाह की क़ुर्बतों में पनाह लेंगे और मालिकुल मुल्क जिसने जो उसे मानता है उसको भी रिज़्क़ देता है और जिसको नहीं मानता वो रिज़्क़ उसको भी देता है। तो हमें अपने अल्लाह की, उसके पाक रसूल के रहमतों के साए में रहना पड़ेगा, आइम्मा मासूमीन के नक्श कदम पे हमें चलना पड़ेगा। वो रिज़्क़ बांटने वाले थे, वो रिज़्क़ तक़सीम करने वाले थे, उन्हें खाना खिला के वो अपने हिस्से की रोटी भी गुरबा और मसाकीन और यतीमों में तक़सीम किया करते थे। आज भी उनका फैज़ जारी है और अल्लाह ताला शाह साहब आपके भी रिज़्क़ और रोज़गार में इजाफ़ा करे और आपका फैज़ भी ऐसे जारी और सारी हो जैसे कि आपके आका व मौला के लंगर चलते रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। सदा आपका भी अल्लाह ताला इस लंगर को जारी और सारी रखे। जी, कोई और कॉलर? चलें, तो हम बात ये कर रहे थे कि कैसे, जैसे शाह साहब ने भी एक मौजू दिया है कि रिज़्क़ का, ये रिज़्क़ कैसे वसी होता है। इस रिज़्क़ में वसअत तो आ जाती है, ये रिज़्क़ फैल भी जाता है, मगर शिकवा बाद में ये होने लगता है कि अब रिज़्क़ में बरकत नहीं रही। बरकत के लिए ये था कि जो इस्लाम में था कि रिज़्क़ यानी एक इस्लाम नहीं बल्कि सारे अदयान ने ये बताया है कि रिज़्क़ को बांटते रहो, रिज़्क़ को तक़सीम करते रहो, ये रिज़्क़ बांटने से बढ़ता है। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी कौन साहब, कहाँ से? हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, अली अकबर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी भाई जी, हुक्म। जी, ये मुझे ये एक ऐसी अमल जिससे मेरी गुनाहों में मग़फ़िरत हो, जिसका मैं तस्बीह करूँ तो अल्लाह मुझसे रिज़ा हो और मेरी दुआएं कबूल हो। जी जी जी, ठीक है, ठीक है जी। ये अकबर साहब ने सवाल किया कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो, और अल्लाह ताला तो कभी नाराज़ ही नहीं होते। अकबर साहब कभी भी अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होते। वो इंतज़ार करते रहते हैं और हमेशा इंतज़ार करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि ये मोमिन कब मेरी तरफ पलटता है या ये मेरा बंदा कब मुझसे राह हिदायत चाहता है। चीज़ ये होती है कि हमें ये एहसास होता है कि जो शायद हमारे साथ जो कुछ हो रहा है तो हमारा खालिक व मालिक हमसे नाराज़ है, हमारे रिस्क में कमी आ रही है, हमारे वसाइल में कमी आ रही है। ऐसा नहीं होता, वो कभी भी अपने बंदों से नाराज़ नहीं होता। अल्लाह ताला आपके रिस्क को वसअत में उसमें इजाफ़ा करे, बहुत सारी सेहत दे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याली मस्तार अल्लाह अली मदद। जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ चक हुसैन कोट से। जी जाकिर हुसैन, कैसे हो बेटा?
بالکل ٹھیک ہوں سرکار. آپ کی زیارت ہو گئی کافی دنوں سے بعد. چلو انشاءاللہ یہ اور زیارت آپ ہوتی کا رہے موضوع گی. سرکار بہت اچھا ہے آج. ہاں اللہ تعالیٰ یہ جو لوگوں نے جلوس نکالا ہے انہوں نے ملک کا کافی نقصان کیا ہے. آپ کا موضوع بہت اچھا ہے اور آپ کی زیارت بھی ہو گئی. بڑی بڑی محبت آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کے رزق و روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اپنے گھر کو آگ لگانا کوئی انسان بھی نہیں چاہتا، اور اسلام بالخصوص دین اسلام میں یہ اس قسم کے ہنگامہ آرائی اور اس قسم کے نقصانات جس سے قومی ورثوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے، اس کے پاک رسول بھی نہیں چاہتے. تو میری گزارش یہی ہے آپ سب سے کہ آپ جلوس نکالیں، یہ آپ کا حق ہے. بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، اور اس کے لیکن اس کا یہ جواب نہیں ہے. ہم نے اپنے خلق سے، اپنی محبتوں سے یہ بتانا ہے کہ تم ہمارے آقا و مولا کی فضیلتوں سے واقف نہیں ہو، اور تم نے جو یہ حرکت کی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اس کا محافظ کون ہے؟ اس کا چاہنے والا کون ہے؟ جس نے نبی رحمت کے عنوان سے اس کائنات پہ اس نبی کو بھیجا ہے، کیا وہ تمہاری وجہ سے نبی رحمت ہے؟ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت بنایا ہے. ہم اس کے امتی ہیں، اور جو شخص یہ جسارت کرتا ہے کہ وہ خانوادہ رسول پہ کوئی کسی قسم کا رقیق اور غلیظ حملہ کرے، تو پھر کربلا والوں کے بات کو یاد رکھنا کہ دربار شام میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید اثر سے کہا تھا، اور یہ بلکہ سوال بھی ہوا تھا سیر الساجدین علیہ السلام پہ، کہ یہ عمر بن سعد نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے، جب بالکل شام کے قریب یہ قافلہ تھا تو عمر سعد نے سیر الساجدین سے یہ سوال کیا تھا کہ اب بتائیے، اب تو بتا دیں، اب تو شام بالکل قریب ہے، کہ کربلا میں یزید جیتا یا آپ کے والد جیتے؟ تو آپ نے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے یہ کہا تھا کہ صرف تھوڑی دیر انتظار کر، چند لمحوں کے لیے انتظار کر، اور اس کے بعد اس کا جواب تجھے میں دوں گا. اور چند لمحوں کے بعد جب صدائے اذان بلند ہوئی اور جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں رشان موسی عرض کر رہا ہوں سکردو سے. سکردو سے؟ السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام حضور. جی آغا صاحب میں سکردو سے عرض کر رہا ہوں ارشاد علی موسی. جی فرمائیں بھائی. جی میری تو یہ ہے کہ جو امریکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو گستاخی اتنی بنی ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور میں عالم اسلام اور تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملکوں سے اور مسلم حکمرانوں سے کہ وہ امریکہ سے سفارتی تعلقات ختم کرے، اور تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ امریکہ سے اس کی شدید مذمت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے اور شدید اور بھرپور احتجاج کرے اور کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. شکریہ جی. بہت شکریہ. آپ کا پیغام ہدایت ٹی وی کے حوالے سے تمام مسلمانوں نے سن لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے میں سرکار سید الساجدین کی بات رہ گئی تھی بیچ میں، کالر آ گئے تھے، وہ مکمل کر لوں کہ آپ نے اس کے چند لمحوں کے بعد اذان شروع ہوئی، اور اذان میں جب مؤذن نے یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے عمر سعد سے کہا کہ سن عمر سعد، یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کے جد کا نام لے رہا ہے. تو آپ نے کہا جب تک اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ باقی سمجھ لے کہ حسین علیہ السلام جیت گیا اور یزید ہار گیا. اور یزید
ہار گیا۔ یاد رکھیے گا جب تک اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ باقی ہے، یا امریکہ جیسی قوتیں یا اور بھی بددیانت لوگ اور بھی کم تر ترین لوگ اگر اس قسم کے واقعات سرکار دو عالم نبی رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر ایسی گستاخیاں کرتے رہے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو نبی رحمت تو بہت اعلیٰ اور عرفہ۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو جی السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام جی، میں نجف شاہ بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جناب حکم۔ ان حالات حاضرہ پہ تھوڑی سی مشورہ دینا تھا امت مسلمہ کو کہ اس وقت اس طرح کے حالات جا رہے ہیں، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں الہی آمین، اور اپنے کامن اینیمی کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ کلمہ کو جتنے بھی ہیں نا، کوئی بھی ہوں، خاص الخاص دہشت گردوں سے میری درخواست ہے، اگر وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں تو اس وقت سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر عیسائی یہودی متحد ہو سکتے ہیں تو کلمہ کو کیوں نہیں متحد ہو سکتے؟ اور ایک سیسا پلائی کی دیوار بن کر ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو ناموس مصطفیٰ پہ وار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے اس مشورے کا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں میں یہی اسی موضوع پہ گفتگو کرتے جا رہے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کچھ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں، مگر ایسے نہیں، اسی فرمان کے تحت جو آقا دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ چلنا ہمیں لازم ہے کہ جو اگر وہ تشدد کرتے ہیں یا اس قسم کی وہ اتہام تراشی کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں تو سرکار کی ذات والا ثبات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اچھے انسان سے ہمیشہ اچھی ہی بات کی توقع کی جا سکتی ہے اور ایک برے انسان سے ہمیشہ ایک برائی کی توقع ہی ہو سکتی ہے۔ جس شخص نے جسارت کی ہے آپ دیکھیں گے تمام مسلمان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا برا حشر کیا، اور یقیناً ایسے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ تاریخ ابو جہل سے لے کے آج کے دور کے ابو جہل تک، اس ابو جہل سے لے کے آج کے دور کے ابو جہل تک، انا شانہ کا ہوا الابتر، یہ ہمیشہ ابتری رہیں گے، ابتری رہیں گے، ابتری رہیں گے، ابتری رہیں گے۔ اور ہم سب کے اور پوری کائنات کے، یہ نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے ہیں، آپ کا وجود برحق پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں عیسائی شامل ہیں، اس میں ہندو شامل ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں مجوسی ہیں، پارسی ہیں، جو سرکار کو مانتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں مانتے وہ بھی، حاکم ان کے، نبی برحق ان کے سید الانبیاء ہی ہیں۔ اور جو شخص سید الانبیاء کی مخالفت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت اتنی ہی کر لے جتنی کہ وہ سہ سکتا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کو جی بسم اللہ۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد بابا جی، شفقت حسین بات کر رہا ہوں فین کوٹ سے۔ جی اللہ علی مدد شفقت صاحب۔ بابا جی آپ کی زیارت ہوئی، بہت آپ کا شکریہ۔ موضوع بہت اچھا ہے بابا جی۔ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ انسان کون سا عمل کرے تو اس کا ووٹ رحمان کی طرف جائے، شیطان کی طرف نہ جائے؟ آپ کا ووٹ تو رحمانی کی طرف ہے، اور شیطان سے انسان، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے قدم شیطان کی طرف اٹھ رہے ہوں تو اس وقت تو رب رحمان کی طرف رجوع کرے، لیکن رجوع کے لیے جس ہستی کو اس نے وسیلہ ماننا ہے وہ پھر وہی ہستی ہیں جن کو ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے امام برحق ہیں اور ہم ان کے منتظرین میں بیٹھے۔ کوئی انسان شیطان کی طرف نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا توسل، اس کا واسطہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ ٹھیک ہے ہم دنیا کے خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رہتے بھی ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ میں اپنے امام زمانہ سے
رابطے میں ہوں یا نہیں ہوں، ان کے ظہور پر نور سے پہلے اگر میں منتظرین امام زمانہ میں ہوں تو پھر مجھے اپنے مالک کا کتنا انتظار ہے، اور اس انتظار میں میرا عمل کیسا ہے کہ میں اپنے مولا کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہی کہ میرا کردار صحیح ہو، یہی کہ میرے اعمال صحیح ہوں، یہی کہ میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہوں، یہی کہ میرے دشمن بھی ہوں لیکن میری سچائی کی تعریف ضرور کریں، میری حقانیت یعنی اس چیزوں کو، میرے عمل کو، ان چیزوں کو وہ دیکھیں اور پرکھیں اور پھر کہیں کہ نہیں آدمی اچھے ہیں، مسلمان ہیں، سب چیزیں ہیں، نیک بھی ہیں۔ تو امام زمانہ کے منتظرین کو اس معاملے میں شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وہ دے ہی نہیں سکتا، جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا منتظر بھی ہے۔ ٹھیک، تو اس کے لیے جو ہمیں ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ احساس ہو کہ یہ انسان جو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے، یہ بوڑھوں کی مدد کرتا ہے، طالب علموں کی مدد کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھتا ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک انسان جو ہر دنیاوی پہلوؤں سے اچھا ہے تو اسے روحانی پہلوؤں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ وہ نماز باجماعت پڑھے، کوشش کرے کہ نماز باجماعت پڑھوں، وہ کوشش کرے کہ اس کے والدین اس سے خوش رہیں، اس نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے بہن بھائی اس سے خوش رہیں، اس سے کوشش کرنی ہے کہ اس سے تمام جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں یا اس کے ساتھ رہتے ہیں یا اس کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان سبھی کا وہ خیال رکھے، ایسے کہ جیسے کہ ایک اچھے انسان کو رکھنا چاہیے۔ پھر تبھی ہم گروہ لشکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل ہوں گے، جب ہم اپنے مالک کے ساتھ اپنے رابطوں کو بحال رکھیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اور مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرمائے، اور جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق و روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العزت ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا ہو، اور جو بیمار ہیں خصوصاً جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہدایت ٹی وی کے رزق و روزگار میں صحت سلامتی، اس کے جو چلانے والے ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے رزق و روزگار میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کاوش اور کوششوں کو قائم و دائم رکھے، سدا اس ہدایت ٹی وی کا اور اہل بیت ٹی وی چلتے رہیں، اور اپنا دنیا کو مشن آل محمد و آل محمد کا پیغام دیتے رہیں۔ اور آخر بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس فرقہ واریت کی لعنت سے پاک کر دے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم با قدم اسلام کی قوت کے لیے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے پرچم کے نیچے تمام عالم اسلام۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔